جناب زین العابدین صاحب کا سوال ہے کہ پیشاب کا قطرہ بار بار ٹپکنے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اپنی طرف سے جوڑ دیتا ہوں، خواہ پیشاب کا قطرہ بار بار ٹپکے یا پھر بار بار آپ کا ریح خارج ہو، ہوا کا خروج ہو، یہ ایسا مرض ہے کہ وضو جاتا رہتا ہے۔ جب وضو چلا جائے گا تو یقیناً ذہن خلجان میں مبتلا ہوگا، ذہن میں خلجان پیدا ہوگا، کنفیوژن پیدا ہوگا کہ اب نماز کیسے ادا کی جائے گی۔ تو میں تمام امت مسلمہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا کنفیوژن دور کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھنے کے لیے، جن سے آپ کا رابطہ بنتا ہو، جن سے آپ کا بھروسہ بنتا ہو، جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہو، ان سے رابطہ کریں، علماء دین سے رابطہ کریں، علماء اسلام سے رابطہ کریں، اپنے امام سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کو دین کو سمجھائیں گے اور شریعت کو آسان سہل بنا کر پیش کریں گے، جس سے آپ کا ذہن کا خلجان دور ہو جائے گا، آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی۔ مثلا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو پیشاب کا قطرہ بار بار ٹپکتا ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ کوئی شخص ایسا ہے جس کا بار بار ریح خارج ہوتا ہے، ہر 5-10 سیکنڈ پر ریح خارج ہو جاتا ہے، ہر 5-10 سیکنڈ پر پیشاب کا قطرہ ٹپک پڑتا ہے، وضو جاتا رہا، نماز جاتی رہی۔ ایسے شخص کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ وہ معذور شمار کیے جائیں گے۔ معذور ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو ایک وقت کی نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اس کو یہ مرض لاحق ہو جاوے۔ مثلا نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوا اور نماز مکمل کرنے سے پہلے اسے پیشاب ٹپک جاتا ہے یا ریح خارج ہو جاتا ہے، یہ ایک مرتبہ اسے ایسا ہوا تو ایسا شخص معذور سمجھا جائے گا۔ اور معذور کے لیے مذہب اسلام نے بڑا وسیع دل دکھایا ہے۔ یوں تو مذہب اسلام بڑا وسیع اور سہل ترین مذہب ہے، ایسے شخص کو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا شخص ہے کہ ایک وقت کی نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ مکمل نماز ادا کر لیتا ہے، مثلا ظہر کی نماز کی سنت کے لیے وہ کھڑا ہوا، ظہر کی نماز کے لیے اس نے وضو کی، سنت پڑھے، فرض پڑھی اور بعد کی سنت ادا کی، پیشاب کا قطرہ نہیں ٹپکا تو ایسا شخص معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ ہاں، ایسا شخص ہے جس نے نیت باندھی اور نماز کے مکمل ہونے سے پہلے ریح خارج ہو گیا یا پیشاب کا قطرہ ٹپک پڑا تو ایسا شخص معذور سمجھا جائے گا۔ مذہب اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، آسان اور سہل ہے، شرط ہے کہ مذہب کو سیکھیں، مذہب کی تعلیمات کو سیکھیں، مذہب کے جانکاروں سے علم حاصل کریں۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ آپ اپنا کنفیوژن اپنے قریبی علماء سے دور کر سکتے ہیں، ذہن کا خلجان اپنے قریبی علماء سے دور کر سکتے ہیں، جن پر آپ کا بھروسہ بنتا ہو وہ ضرور بھی ضرور اپنے علماء سے رجوع کریں، اور علماء انشاءاللہ الرحمن انہیں اسلام کو، شریعت کو، دین کو
آسان سے آسان بنا کر پیش کریں گے اور سمجھائیں گے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے مسجدوں میں کرسی پر نماز ادا کرنا۔ مسجدوں میں کرسی پر نماز ادا کرنے میں کئی خرابیاں ہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتے چلے جائیں، کیونکہ میرے آقا کا طریقہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اس آئینہ کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو درست کر سکتے ہیں، اپنے معاملات اور حالات کو سدھار سکتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار پڑے تھے، مرض الوفات پر تھے، تو آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے، وہ بھی زمین پر، کرسی پر آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ تو سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر زمین پر آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ زمین پر نہیں بھی کر پائیں گے تو بھی زمین کے قریب ہو جائیں گے، زمین کے قریب رہیں گے، چونکہ سجدہ زمین پر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کرسی پر ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو زمین سے آپ بہت دور رہیں گے۔ یہ بھی کرسی پر نماز کی ادائیگی میں ایک قصر ہے، ایک عیب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز کی ادائیگی اس معنی کر بھی بہتر نہیں ہے کہ غیروں کے مشابہ ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں اب غیروں کے عبادت خانوں کا مشاہدہ کیجیے، غیروں کے عبادت خانوں میں جا کر دیکھیے کہ ان کا یہ طریقہ بن گیا ہے کہ عبادت گاہ میں بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اور مذہب اسلام نے اس چیزوں سے منع کیا ہے۔ غیروں کے مشابہت کو اختیار نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس شخص کی مشابہت اختیار کرے گا روز محشر وہ انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ زمین پر بیٹھنے میں عاجزی اور انکساری، وہ عاجزی اور انکساری کرسی پر بیٹھنے میں نہیں ہے۔ اس لیے کرسی کی بیماری سے پاک اور صاف رہیں۔ مثلا آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہے تو آپ اپنا پیر قبلہ رخ پھیلا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور خرابی ہے کرسی پر بیٹھنے میں کہ کرسی پر بیٹھنے میں صف سیدھی نہیں ہو سکتی، چونکہ ایڑی کو ایڑی سے ملانا ہوتا ہے، اور کرسی پر بیٹھنے والے کا ایڑی بہت آگے ہوتا ہے، اس لیے صف کی درستگی میں بھی کرسی مانے ہے۔ اور ایک بات اس ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج ترقی یافتہ دور ہے، ابھی تو کرسی کا دور ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ صوفہ بھی مسجد میں لگانے لگیں گے، مثلا گدے دار کرسی لائیں گے۔ پھر تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہونے میں تھکن ہو جاتی ہے، تو ایسی کرسی کا بھی انتظام کیا جائے گا جس میں فولڈنگ ہو اور جس کو پھیلایا بھی جا سکے۔ مثلا تراویح کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے، 2-4 سیکنڈ 2-4 منٹ کے لیے اس پر آرام بھی کیا جا سکے۔ تو گویا کہ عبادت خانہ نہیں بلکہ یہ آپ کا گھر بن جائے گا۔
اس لیے مسلمانوں سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ مسجد میں کرسی پر نماز ادا نہ کریں تو بہتر ہے، زمین پر ادا کریں، جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیماری میں زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اور کرسی کے لیے ساری دنیا مر مٹ رہی ہے، لڑ جھگڑ رہی ہے، قتل و غارت گیری کر رہی ہے، اس لیے کرسی کی عادت نہ ڈالے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اسی کرسی سے اس کرسی کی لالچ بنے گی، اسی کرسی سے اس کرسی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، عاجزی ختم ہو جائے گی، انکساری اور خاکساری کا مریم میٹ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ مسجدوں میں کرسی پر نماز ادا نہ کریں تو بہتر ہوگا۔